اب میں دنیا کو تباہ کرنے والا موت بن گیا ہوں۔ یہ الفاظ انہی امریکی سائنسدان کی ہے جنہوں نے دنیا کو تباہ کرنے کے لیے ایٹم بم کا تحفہ دیا۔ اس کا نام جے رابرٹ اوپن ہینس ہے۔ شاید اس نے ٹھیک ہی کہا ہے، کیونکہ ہتھیار ہمیشہ بربادی اور تباہی کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں۔ دوستوں، آج آپ کو تاریخ کے ان سیاہ دنوں کی یاد دلاتے ہیں جب ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھی۔ 6 اور 9 اگست 1945 کو تاریخ کا سب سے شرمناک واقعہ پیش آیا، جو آج بھی تاریخ کا بدترین دن مانا جاتا ہے۔ اس دن امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹم بم گرائے، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے 2 سے 3 لاکھ کے درمیان لوگوں کی جان لے لی۔ دنیا حادثات کی اماجگاہ ہے، آئے روز اندوناک، ناقابل فراموش، ناگہانی واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ لوگ مرتے ہیں، لاپتہ ہوتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، مگر ظلم و زیادتی، جبر و استبداد کے واقعات، مسلط کردہ حادثات پہ انسان کا دل کبھی سکون نہیں پاتا۔ بلا شبہ قدرت نے جو وسائل مہیا کیے ہیں وہ پوری دنیا کے لیے کافی ہیں، مگر پھر بھی تاریخ عالم کے صفحات جنگی واقعات سے بھرے پڑے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ کیا معاملہ تھا جس کی وجہ سے امریکہ نے ایٹم بم گرانے کا خونی اقدام اٹھایا؟ اس کا جواب تاریخ سے یہ دیا جاتا ہے کہ ورلڈ وار 2 کے دوران دنیا کے مختلف ممالک 2 بلاکوں میں تقسیم تھے۔ ایک بلاک کا اتحاد کو ایکسس پاور کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرے بلاک کا نام الائیڈ پاور تھا۔ ان دونوں بلاکس کے درمیان جنگ عظیم دوئم ہو رہی تھی۔ ایکسس پاور میں جرمنی، اٹلی، جاپان، ہنگری اور بہت سے ممالک شامل تھے، جبکہ الائیڈ پاور میں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، فرانس وغیرہ شامل تھے۔ ہٹلر کی ہلاکت کے بعد جرمنی میں نازی فوج کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ اس موقع پر الائیڈ پاور بظاہر جنگ عظیم دوئم کی فاتح نظر آ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف ایکسس پاور کمزور پڑ چکی تھی، اور ایکسس پاور میں جاپان کا شہنشاہ شکست تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا، وہ لڑنا چاہتا تھا۔ جاپانی قوم جنگجو اور نڈر قوم ہونے کے سبب ان کی ایک سوچ یہ بھی تھی کہ حملہ ہونے سے پہلے حملہ کر دیا جائے۔ بعض تاریخ نویس جنگ عظیم دوئم کا آغاز 131 میں جاپان کی منچوریا پر چڑھائی اور 1937 میں چین اور جاپان کے درمیان رنجش سے کرتے ہیں، جبکہ کچھ مبصرین جنگ کی ابتدا منچوریا پر پیش رفت گردانتے ہیں۔ 19ویں صدی میں اگرچہ جاپان یورپ کے مقابلے میں سیاسی طور پر ناپختہ، عسکری اور اقتصادی اعتبار سے کمزور تھا، لیکن اس کے باوجود یہ مشرق بعید میں اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں جاپان کا مختصر مگر کلیدی کردار بعد ازاں امریکہ اور برطانیہ کی ناطقہ بندیوں سے جاپان میں وسیع پیمانے پر معاشی بدحالی پھیل گئی۔ 1938 میں صنعت کاروں کو امریکی جہاز اور دیگر مصنوعات فروخت کرنے کی ممانعت کر دی گئی، تیل اور دیگر معدنیات پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ جاپان کو اپنے زیر قبضہ علاقوں اور بڑھتی ہوئی آبادی کو سنبھالنے میں دشواری پیش آنے لگی۔ پرل ہاربر پہ حملہ کر کے اطراف کی برطانوی نوآبادیات خالی کروانے میں کامیابی حاصل کی۔ بحری اور بری فوج کے طریقہ کار میں بھی اختلاف رائے پایا جاتا تھا، لیکن جاپان کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ ایسے میں امریکہ کے شعبہ اطلاعات نے جاپان کے ریڈیو کوڈ کی کلید دریافت کر لی۔ ایک اور کاری ضرب لیفٹیننٹ کرنل جیمز ایچ ڈولٹیل کی ٹوکیو پر بم باری سے لگی، جو کہ زمانہ امن میں فضائی کرتب دکھایا کرتا تھا۔ اس نے افسران بالا سے ٹوکیو پر بم باری کی اجازت مانگی، جسے شروع میں مجنونانہ بڑھ سمجھ کر نظر انداز کیا گیا، لیکن پھر چاروں ناچار اجازت دے دی گئی۔ ٹوکیو پر خلاف توقع بم باری نے جاپان کی کمر توڑ دی۔ جولائی 26 کو امریکہ، برطانیہ، روس، فرانس کی کانفرنس کے بعد پوسٹڈم اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں جاپان کو ہتھیار ڈالنے کو کہا گیا، بصورت دیگر بڑی تباہی سے دوچار ہونے کی دھمکی بھی دی گئی، جسے بعد ازاں ایٹم بم گرا کے عملی جامہ پہنایا گیا۔ جنگی ضابطوں کے تحت کسی بھی آبادی پر بمباری یا مہلک ہتھیاروں کا استعمال جائز نہیں، لیکن تمام بین الاقوامی اصولوں کو پس پشت ڈال کے 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پر پائلٹ پال تبت نے امریکی بمبار طیارے B-29 انولا گے لٹل بوائے نامی ایٹم بم گرایا۔ اور
9 अगस्त को चार्ल्स सवीनी ने B-29 बोस्की सकार बमबार तैयारे से नागासाकी पर फेट मैन नामी एटम बम गिरा दिए। नागासाकी पर गिराया जाने वाला बम हथियारों के कारखानों वाले शहर कोकोरा पर गिराना था, मगर बादलों की वजह से नागासाकी पर गिरा दिया गया। धमाके के बाद 6 से 8 मुरब्बा मील का वसी व अरीज इलाका आग की लपेट में आ गया। हिरोशिमा में एटमी हमले के नतीजे में 3.5 लाख की आबादी के इस शहर के 1/3 अफराद हलाक हो गए, जिनमें से हजारों मौके ही पर, जबकि बाकी झुलसने अताबकारी के असरात से हलाक हुए। हिरोशिमा पर हमले के 3 रोज बाद अमरीकियों ने नागासाकी पर दूसरा एटम बम गिराया। मंसूबे के मुताबिक दूसरा एटम बम टोक्यो पर गिराया जाना था, मगर अमरीकी वजारत दिफा की मुखालफत के बाद यह हदफ तब्दील कर दिया गया और फेट मैन नामी 22 टन वजनी जौहरी बम ने 70,000 अफराद की जान ले ली। हिरोशिमा और नागासाकी पर हमलों के बाद भी कई माह तक वहां ताबकारी असरात हजारों अफराद की मौत का बाइस बनते रहे। सिर्फ हिरोशिमा में 1945 के इख्तिताम तक हलाक होने वाले शहरियों की तादाद में 60,000 का इजाफा हो चुका था। हलाकतों में इजाफा ताबकारी, बुरी तरह झुलस जाने और दीगर जख्मों की वजह से हुआ। बाद अज़ां एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जौहरी हमलों में मरने वालों की तादाद 2,30,000 तक पहुंच गई। इस हौलनाक एटमी हमले से मुताल्लिक ऐनी शाहिदीन के बयान के मुताबिक आसमान से आग का एक सुर्ख गोला आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी तहपुश से आंखें चिंधिया रही थीं। इसकी इंतहाई तेज शुआओं से सैकड़ों अफराद बीनाई से महरूम हो गए। फिर एक धमाका हुआ और धुएं की गोया एक फलक बोस इमारत खड़ी हो गई। इसके बाद चारों तरफ गर्दो गुबार छा गया। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था, किसी को किसी की खबर नहीं थी। क़यामत का समा था, धुंध छटी तो हर कोई मदहोश था, गशी का आलम था। ताहद नजर लाशें ही लाशें थीं। इंसानी आज़ा हर सौ बिखरे पड़े थे। आहो बका, चीख पुकार और सिसकियों से फिजा बोझल थी। इंसानों का गोश्त मोम की तरह पिघल कर गिर रहा था, तो कुछ लोगों का भाप बनकर उड़ रहा था। जापान के तिजारती शहर, हिरोशिमा के मरकज और सनती शहर नागासाकी पर जौहरी हमले के कई साल बाद तक वहां की जमीन बंजर रही। बच्चे माजूर पैदा होते रहे। ताबकारी असरात की वजह से मुतअद्दिद मोहलिक बीमारियां फैल गईं, जल्दी अमराज बढ़ गए। दोस्तों, इंसानी तारीख जंग और जंगी हीरोज से भरपूर है। इस दुनिया में जंग को हमेशा शानदार बनाकर पेश किया गया है। इसके साथ साथ हजारों सालों से हमेशा अपने अपने जंगजू हीरोज को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। मालूम नहीं क्यों इन लोगों का हमेशा हौसला बढ़ा गया है, जो कत्ल व गारत करके इंसानी खोपड़ियों के मीनार तामीर करते थे। आज भी कौमें, मुल्क और कबाइल कत्ल व गारत करने वालों का हौसला बढ़ाते हैं। क्या वो इंसान जो इंसानों का कत्ल आम करे, उन्हें हीरोज बनाकर पेश करना चाहिए? ये सवाल आप पर छोड़ देते हैं। मजीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।